تمنا حسین ہے، دنیا تو دنیا میری تو عقبہ حسین ہے، مانگی رسول پاک نے رب سے ہے یہ دعا، مانگی رسول پاک نے رب سے ہے یہ دعا، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کی تمنا حسین ہے، رضی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرح کے سینے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل، برکتیں، فضیلتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے علیہ السلام، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ درود پاک کی یہ فضیلت ہے۔ آج شعبان کی 5 تاریخ، شعبان کا جو مہینہ ہے اس کو درود کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو آیت درود ہے نا تقریباً سب کو معلوم ہوگی۔ آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، تو لہٰذا اس مہینے کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی عادت بناتے رہنا چاہیے۔ امیر علیہ السلام فرماتے کم از کم 700 مرتبہ درود پاک دن میں 700 مرتبہ کم از کم، اس سے زیادہ تو ماشاءاللہ پڑھنے والے بے شمار ہیں، ایسا بہت پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ وصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت اور خصوصاً حضرت سیدنا امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تیش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی جو تابعی بزرگ ہیں اور کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور کیوں نہ اللہ تبارک تعالیٰ علم دیتا کہ یہ ماشاءاللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، آپ کے شاگرد ہیں یہ، ماشاءاللہ آل رسول سے، سادات کرام سے جو فیض دیا پوری دنیا میں بانٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں بانٹ رہے ہیں۔ در حقیقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو جعفری لکھتے ہیں نا، جعفری، وہ ہم حقدار ہم ہیں، نام نہاد جو مرضی بنتا رہے، موٹر سائیکل پہ F16 لکھ دو، F16 تھوڑی بن جاتا، موٹر سائیکل ہی رہتی ہے، کھوتے کے اوپر لکھ دو F16، کھوتا ہی رہے گا۔ ہاں، حقیقی جعفری جو ہیں، حقیقی جو حسینی ہیں، وہ الحمدللہ عزوجل اہل ایمان ہیں، الحمدللہ اہل ایمان جتنے بھی ہیں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں یا حنفی ہوں، یہ سارے اہل ایمان ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں سارے اہل ایمان ہیں، جو ان سے ہٹا ہوا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر ناسور ہیں، وہ لوگ جن کو جو کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، جی ہم کسی کو نہیں مانتے سب کی ہیں، وہ اپنے بات کی مانتے ہیں وہ، لیکن وہ کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہوتا، کوئی غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتا، کسی نہ کسی کو تو بات مانتے ہوں گے نا، استاد مانتے ہیں تو وہی تم تقلید تو اسی کو تو کہتے ہیں، تقلید کا مطلب سمجھتے نہیں یہ لوگ۔ بہرحال
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. 16 فروری 2024 اور 5 شعبان المعظم 1445 سنہ جمعۃ المبارک کا بڑا پیارا دن. آج تذکرہ ہے امام علی مقام کا. آج تذکرہ ہے شہزادہ رسول کا. آج تذکرہ ہے جنتی نوجوانوں کے سردار کا. آج تذکرہ ہے ابن علی کا. آج تذکرہ ان کا ہے. انشاءاللہ ان کے تذکرے سے اپنے دلوں کو اب قلب و اذہان کو منور کریں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا امام حمام امام تشنقام سبط رسول ریحانۃ الرسول نواس رسول جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو حضرت مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہوئی. آپ کا اسم گرامی حسین رکھا گیا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القابات میں سے سبط رسول یعنی رسول خدا کے نواسے. سبط رسول نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی حضور علیہ السلام کے پھول. حضور علیہ السلام کے سونگا کرتے تھے. حضور علیہ السلام اللہ اکبر حسن و حسین کو سونگتے تھے. فرمائے میرے پھول اللہ اکبر. امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات ہیں. بے شمار خصوصیات. اچھا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بچپن انہوں نے گزار دیا. بچپن گزارا اور جوانی کا گزاری انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جلووں میں. ہم یہ سنتے ہیں امام علی مقام نے جناب اتنے سال کی عمر تک تو ان کی تذکرہ ملتا ہے. جو چھوٹی عمر میں یہ تھے وہ بھاگتے آتے تھے. حضور علیہ السلام ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان چھوٹے ہوتے میں حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال چلے گئے. دوبارہ جب مدینے میں یاد آئی نا سرکار علیہ السلام نے یاد فرمایا تو دوبارہ آئے تو حضرت بلال کو کہا بلال کو اذان تو سناؤ. باقیات بہت لمبے میں شارٹ کٹ کرتا ہوں تاکہ ٹائم بہت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ اذان سناؤ. کہنے لگے جب حضور علیہ السلام ہوتے تھے تو میں ان کی طرف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اشارہ کرتا تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میرا جو ہے نا میرا دل کی جو کیفیت ہے نا وہ یہ اجازت نہیں دیتے کہ اب میں کس کی طرف کروں گا. اب کسی نے کہا کہ حسنین کریمین کو بلاؤ. ہاں یہ حسنین کریمین کو بلاؤ. امام حسن مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ شہزادگان رسول کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کی بات نہیں ٹالیں گے. شہزادوں کی بات وہ نہیں ٹالیں گے. ہاں یہاں پہ ایک بار میں نے یہ بات دہراتا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی اہل بیت سے کوئی دشمنی نہیں تھی. کوئی دشمنی نہیں تھی. جو دشمنی ڈالتے ہیں یہ بس کیا کہیں فارسی میں بدتر یہ لوگ. دشمنی تھی نہیں. بہرحال اچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو شہزادگان تشریف لائے. فرمایا شہزادوں نے اے بلال وہ اذان تو سناؤ جو ہمارے نانا کے ہوتے سناتے تھے. اب چاروں نہ چار بلال ان کو کہاں سے ناراض کرتے ہیں. اگر ناراض کرتے تو دل رسول ناراض ہو جائے مغمون ہو جائے. وہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ شہزادگان کو اس طرح کے معاملات ہوں. بہرحال پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دی پھر تاریخی اذان دی. بارہ سرکار اعلیٰ حضرت یہ اہل بیت کے بہت بڑے محب ہیں. عاشق رسول زبردست عاشق رسول مجدد اعظم عشق رسول کا شاہکار. آپ کی تحریر ہے عشق رسول کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ کا ادب حضور علیہ السلام کی محبت اہل بیت اطہار کی غلامی صحابہ کرام علیہ رضوان قدم بھرنے والا اگر کوئی دیکھا تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا. ہاں سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھا. جا بجا آپ نے فضائل صحابہ اور اہل بیت موتیوں کی طرح آپ نے جو پروئے ہیں نا وہ جگمگا رہے ہیں. ان میں سے چند ایک چیزیں آپ کی خدمت پیش کروں گا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کے انداز تحریر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے عقیدے کی وضاحت نہایت عقیدت سے کرتے. آنے والے سطور میں دیکھیے گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شان اہل بیت اطہار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں. چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں ان یعنی مقرب ترین فرشتوں، مرسلین ملائکہ یعنی جبریل و مکائل و اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام اور عرش معلیٰ کو اٹھانے والے فرشتوں کے بعد اصحاب سید المرسلین، رسولوں کے سردار کے صحابہ، رسولوں کے سردار کے صحابہ، اصحاب سید المرسلین، فرشتوں کے بعد اصحاب سید المرسلین، حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا، رسولوں میں کے بعد سب سے افضل حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. انبیاء اور رسول کے بعد مردوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. وہ تو ہے صدیق اکبر سب سے پہلے تو ہے الحمدللہ، صدیق کا پہلا نمبر الحمدللہ. اچھا یہ صحابہ تمام جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سب کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا، ہاں ان سب کے سے زیادہ تعظیم اور مکرم ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی. ہاں جی آگے سنتے ہیں. اور انہی میں حضرت بطول جگر پارہ رسول، خاتون جہاں، بانوئے جینا، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا شامل، اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھوں کے تارے، چرخ سیادت کے ماہ پارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ عین رسول، امامین کریمین سعیدین شہیدین ثقلین تقیین نقیبین نیرین طاہرین قمرین منیرین ظاہرین باہرین طیبین، ابو محمد حضرت امام حسن اور حضرت امام ابو عبداللہ حسین اور تمام مادران امت بانوان رسالت امہات المؤمنین ازواج مطہرات علی المصطفیٰ و علیہم کلہم الصلاۃ و تحیہ. داخل ہیں کہ صحابہ وہ مسلمان ہیں جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما یعنی اللہ کے بارے میں بتانے والے چہرے حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسلام ہی پر دنیا سے گئے. ان کی قدر و منزلت وہی خوب جانتا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور رفعت سے آگاہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے. اب پڑھنے میں بڑی جو ہے نا ایک اپنی زبان کو نا قابو میں رکھنا پڑتا ہے جب اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھی جائے. ایسا پڑھنا سے تعلق رکھتا ہے. یقین کریں آپ فتاوی رضویہ پڑھیں نا آپ کو ایسے ایسے الفاظ ملیں گے، ایسے ایسے موتی پروئے ہوں گے. آپ دیکھیں ابھی جو آپ نے لکھا ہے کمال، یہ کوئی نہیں لکھ سکتا ایسی شاعر. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان اور نعمت اسلام سے مالا مال اور سرفراز فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے احکام بتلائے، قرآنی آیات سنائی، دین کی تمام تر تفصیلات بتا دی، لیکن آپ نے احکام کی تبلیغ پر کوئی بدلہ اور عوض نہ چاہا. البتہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا حکم فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ پوری آیت مبارکہ جو ہے. اچھا معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت داروں کی محبت. سورہ شورى آیت نمبر 23. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جیسے دوسرے نبی نے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا. اس کے بعد جداگانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا لحاظ خیال رکھنا چاہیے. یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے قریش سے تعلق رکھتے تھے. اب جیسے ابو لہب جو ہے قریشی ہے لیکن کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ابو جہل کو لوگ حضور علیہ السلام کا چچا بتاتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا چچا نہیں ہے. ابو جہل عمر بن حشام یہ حضور علیہ السلام کا اونچی بولو. ہاں چچا نہیں ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ چچا ہے، یہ چچا نہیں. ابو لہب چچا تھا. ابو طالب جو ہے وہ بھی چچا ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اچھا بہرحال یہاں پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ وہ قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آگے حدیث مبارکہ فرمایا علی فاطمہ ان کے دونوں شہزادے یہ میرے قرابت دار ہیں. اچھا یہ خاص یہ ہیں وغیرہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی ازواج بھی شامل ہیں.
حضور علیہ السلام کی ازواج بھی شامل ہیں. حضور علیہ السلام کی 3 شہزادیاں اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کی قرابت دار ہیں. لیکن یہاں پہ مخصوص ایک ہے نا حاج صاحب، یا تو سب سے بڑی بیٹی ہو یا بیٹا، اس سے پیار ہوتا ہے، یا سب سے چھوٹے والے سے. باقی تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو جو اگنور کرتے ہیں. نہیں، ایک ہوتا ہے دلی ملان سب کچھ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال پیارے محترم اسلام بھائی، بظاہر تبلیغ اسلام کا بدلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے حصول کے بعد اس کی حفاظت کا انتظام انتہائی ضروری ہوتا ہے. شیطان ہر وقت ایمان کو بکھیرنے کے لیے، تاراج کرنے کے لیے مواقع ڈھونڈتا ہے. حفاظت ایمان کی خاطر اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا حکم دیا گیا. ان پاک باز ہستیوں سے تعلق اور وابستگی باعث نجات اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ کچھ تمہیدی گفتگو تھی. آئیے اب ان کی حدیث مبارکہ میں ان کی جو شانیں بیان کی گئی ہیں. جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، سید الشہداء، امام عالم کا، امام عرش مقام، امام تشنہ کا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فضائل و کمالات متعدد احادیث شریفہ سے ظاہر ہیں. آپ حضور علیہ السلام کے محبوب نواسے اور لفظ جگر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صحابزادی، شہزادی، سیدۃ النساء، اہل الجنہ، سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پارائے دل ہیں، دل کے ٹکڑے ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، اچھا کسی کی شادی ہو تو دوسرا نکاح حرام ہے یا نہیں؟ اب بولو صحیح، کتنے حرام؟ دینی جو حرام ہے. ایسے نے ماشاءاللہ جنہوں نے 4 کیتے ہیں، 4 کیے ہوئے. اچھا جب شادی ہو گئی تو دوسرا نکاح حرام نہیں ہے. شریعت میں مرد کو 4 کی اجازت ہے اگر وہ ان کے حقوق پورے کرتا ہو تو. وغیرہ ایک کے بھی نہیں کرتا تو اس کا پہلا نکاح بھی کرنا حرام ہے. جی ہاں، اگر پہلی کو بھی صحیح نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کا نام نفقہ عورت کا پورا نہیں کر سکتا، تو وہ نکاح نہیں کر سکتا. لہٰذا تنگ کرنا، مصیبت کرنی اپنے واسطے بھی، روزے واسطے بھی، کما کے تو نہ لا کے ہوئے وہ کتوں لے. ٹھیک ہے. اچھا مرد کو 4 شادیوں کی اجازت. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نبی مختار کل ہیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تجھ پر دوسرا نکاح حرام ہے جب تک کہ میری بیٹی تیری نکاح میں ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمایا نا، جب ایک شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا جب نکاح کیا نا، فرمایا حضور علیہ السلام، اے عثمان اگر میرے پاس میری بیٹیاں 100 بھی ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتا. عثمان غنی کو یہ فرمایا. یہاں پہ فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو، اے علی تیرے کا دوسرا نکاح حرام ہے جب تک کہ میری شہزادی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے. ہاں، جس کے اوپر چاہے حلال کر دیں، جس کو چاہے حرام کر دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا مجدد بھی ہو نا، مجتہد مطلق بھی ہو، وہ بھی نہیں کر سکتا یہ کام. ہاں جی، جو شارع اسلام نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس وہی ہے. آگے فرمایا اچھا آپ کے بطن اطہر سے 2 شہزادے، 3 شہزادے ہوئے. ایک حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے ہوتے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. امام حسن مشتبہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 شہزادے ہیں جن سے آگے کائنات میں آپ دیکھتے ہیں سیدزادے جو ہیں، جو حسنی اور حسینی ہیں. سیدزادے جتنے بھی ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے، یہ انہی کی اولاد میں سے. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب، حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے. سبحان اللہ. میرے لیے نہیں کہنا آپ نے بات نہیں سنی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے اور میں. ہاں، جب بھی آپ سنیں نا یہ، اگر سبحان اللہ اگر کوئی دل میں کوئی جگہ ہے اللہ کی، وہ کیا نام ہے، ذکر کی نیت آ جائے نا، تو پھر سبحان اللہ کا اچھی بات ہے نا، شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، جب میں کون جب کرنا ہے، ابھی نہیں کرنا. اچھا پیارے محترم صاحب، حضور علیہ السلام کے مزید شہزادوں کی شان بیان کرنے لگے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، دعا فرمائی، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے، یا اللہ تو بھی اسے محبت کر.
جو حسین سے محبت کرے تو بھی مانگی رسول پاک نے رب سے ہے یہ دعا، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ بڑے بھائی حضرت امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام سجدہ فرما رہے، آپ کا بچہ آ جائے، آپ نماز پڑھنے گھر میں، بچہ آ جائے تو آڈیو کے بیٹھے کی کرو گے، کی کرو گے؟ یا تو ماں نے ویلیا بچے کی ماں نے ویلیا کی کرنا پہ پتر نظر نہیں آتا پہ ابا نماز پڑھتا پہ، یا تسی آپ ہی ہلوجت کرو گے، کرو ہل جاوے کتوں آئے ہائے ہائے، کائنات میں یہ بھی سجدہ ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ پشت مبارک سے لپٹ گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا، سجدہ طویل کر دیا، اللہ اکبر، طول دے دیا کہ سر اٹھانے سے کہیں گر نہ جائے۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، جمعہ خطبہ، امام کا پتر بھی آیا نا، وہ بھی یہ کم نہیں کر سکتا، وہ کمی نہیں ہونا۔ دیکھو حضور علیہ السلام کی شان کیسی ہے، پھر کہتے ہیں نبی ہماری طرح مثل ہے، اے منہ تے باسمتی چاہو، اے منہ ویکھیا بڑا حضور جیسے اسود پہ انہاں دے غلاماں دے تھلے جیڑی مٹی ہے نا تو اودے جوگا بھی نہیں گا، تو چلے ادھر حضور علیہ السلام تو گئے معراج پہ، تو ایتھے بیٹھے چھت میں جہاں کل ختم ہو گیا۔ اچھا آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت دونوں شہزادے تشریف لا رہے ہیں، دونوں شہزادے گرتے پڑتے اٹھتے چلتے آ رہے، سرخ و سفید دھاری دار قمیص زیب عطر فرمائی ہوئی شہزادگان نے، تو حضور علیہ السلام نے اس سے ڈر سے کہ گر نہ جائیں، تو آپ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور دونوں شہزادوں کو اٹھا دیا اور پھر ممبر پہ لیا، اللہ اکبر، فرمایا یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مزید فرمایا ان کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اللہ اکبر۔ مزید فرمایا یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، اور فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، حسین صد ہے اسباب سے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے دائیں زانو پر امام حسین بائیں زانو پر حضرت صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کون؟ حضور علیہ السلام کے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے دونوں، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو خدا آپ کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، یعنی کہ دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے، ان میں سے ایک کو اختیار فرما لیں، ان میں سے ایک کو اختیار فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار فرمایا، 3 دن کے بعد آپ کے شہزادے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ اکبر۔ جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آتے نظر آتے نا تو گودی میں اٹھا لیتے اور فرماتے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے اوپر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، یہ وہ بیٹا ہے جس میں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں یہ دونوں بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ، اور جو انہیں دوست رکھے تو انہیں دوست رکھ، اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ، میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ لائے جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں تو پھر دونوں کو سنتے، سینہ انور سے لگاتے۔ اب ایک اور بات، آخری بات عرض کرنے لگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولادت ہوئی تھی نا، آپ کی شہادت کی خبر عام ہو چکی تھی کہ آپ کے اس نواسے کو، آپ کے اس بیٹے کو کربلا کی، عراق کی فلاں جگہ پر کربلا کی مٹی لا کے دکھائی گئی، یہاں پر آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ٹال دے مسئلہ، ٹالا نہیں،
مولا کائنات نے دعا کی یا اللہ اس کے اوپر یہ آزمائش نہ آئے، کہیں دعا کی؟ اب بولو صحیح، ٹائم ختم ہو گیا، بس ہم تسی ساتھ دینا جی میرا، کہیں بھی فرمایا حضور علیہ السلام نے یا شہزادی کونین نے فرمایا ہو یا اللہ نہلا رہی ہیں، دھلا رہی ہیں، تربیت کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، یا اللہ ٹال دے، یا اللہ، اگر وہ کہتے ٹل نہ جاتا ٹل جاتا، لیکن یاد رکھیں آخری بات عرض کرنے لگا، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کو تو پتہ تھا یہ آئے گا معاملہ، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ تھا، انہوں نے صبر کیا، انہیں پتہ تھا، انہوں نے صبر کر کے اس کی تیاری کی، تیار کیا، تربیت کی کہ وہاں پر میرا بیٹا ثابت قدمی رہے، اس کے جو قدم ہے وہ ڈگمگائے نہ۔ ہم پر اگر پریشانی آ جائے نا، گھبرانا نہیں ہے، ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے گھبرائے نہ۔ دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا کنبہ قربان کیا، ہاں انہوں نے تو سارا کنبہ قربان کر دیا۔ نہ جان تمہاری ہے، یہ یاد رکھیے، یہ جان ہے نا، یہ جان نہ ہماری ہے نہ یہ پیسہ ہمارا، یاد رکھیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس یہ پلے گرا باندھنے آپ، یہ نہ سوچے گا کبھی کہیں کسی ذہن کے ہلکے سے بھی کسی کونے میں جو ہے نا یہ بات آ جائے، اے تمہیں پیسہ بڑی محنت نے کمایا، اور تیرے سے محنت زیادہ مزدور کرتا ہے، تیرے سے زیادہ مزدوری کون کرتا ہے؟ مزدور کرتا ہے۔ پیسہ اگر مزدوری سے آتا نا، اس وقت مزدور بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہوتے، یہ پیسہ اللہ کی دین ہے، یہ پیسہ کس کی دین ہے؟ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، جب تو دنیا میں آیا تھا کوئی پیسہ لے کر نہیں آیا تھا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انہوں نے اپنا کنبہ قربان کیا، ہم پیسے نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں۔ آپ سے گزارش ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سب، آپ کے پاس جتنا پیسہ سب قربان کر دیتے، سب صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے، وہ ایسے سخی تھے۔ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنی آگے کہاں لے کے جانا ہے، اگے کوئی کار نہیں، قبر ہے، وہاں پہ پیسوں کی ضرورت نہیں، نیکیوں کی ضرورت ہے۔ جیتنے سکندر دنیا تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ اپنی زکات پوری زکات دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں، دل میں ذرا سی بھی ملال نہ، یار میرے پیسے دے جا رہے ہیں، 10 کروڑ میں سے جو 2.5 کروڑ جو ہے نا وہ نکالنا پڑا، تو وہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ باقی تو سیف ہو رہا ہے نا۔ 1 لاکھ میں سے کتنے دینے؟ اوچی بولو ذرا، 2500 2.5 لاکھ دینا، باقی 5750 97,500 بقایا ہے نا، وہ سیف ہو جانے تھوڑے جی۔ اگر تسی 2,500 نہ دیتا، سارا ڈوب گیا۔ یہ جو تیرا مال ڈوبا تھا، چوری ہوا تھا، یا جلا تھا، یا ڈاکہ پڑا تھا، تو نے اللہ کی راہ میں نہ دیا، جس کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ ہاں اگر تو سب کچھ دیتا ہے پھر آیا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو امتحان لیتا ہے، اور ان سے تم جانو کہ امتحان لے، تیرے سے مال کا امتحان لے، تو پریشان ہو جائے، میرے پہر گوا دیے، میرے پہر ڈوب گئے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا نہ۔ یہ ایسے کام کریں۔ دعوت اسلامی ایک عالمگیر تحریک، ایک عالمگیر تنظیم ہے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشانی ہوتی ہے مسلمانوں کی خبر گیری لے رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت 2 ایمبولنس ترکی سے، UK سے ترکی اور ترکی سے فلسطین گئی ہیں وہاں پر، الحمدللہ 2 ایمبولنس خاص اس مقصد کے لیے، جو فلسطین مسلمان جو پریشان ہیں ان کے لیے کھانا پرووائڈ کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے، ساتھ زکات دیں، اپنی زکات دیں، رشتہ داروں کو دینی چاہیے، سب سے پہلے رشتہ دار ہی ہیں، لیکن پھر بھی دیں یار، آپ کی مہربانی، دعوت اسلامی کو زکات دیں، اپنا صدقہ خیرات دیں، آپ نکات دے رہے ہیں، ہمارے پر پریشانی ہے، صدقہ دو اللہ کی راہ میں، پریشانیاں آئی صدقہ دو، مصیبتیں آئی صدقہ دو، تنگدستی آئی صدقہ دو۔ بھائی یہ صدقے میں یہ تو نہیں کہا کہ کروڑوں روپے دو، صدقے میں 10 روپے دے دو، یار 100 روپیہ دے دو، جتنی تیری حیثیت ہے دے دے، پھر
دیکھ تیرا مال سیف نہ ہو تو پھر کہنا اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تو اللہ کی راہ میں دے، نہ تیرا مال چوری ہوگا، نہ ڈوبے گا، نہ جلے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت دے گا جب تجھے سخت حاجت ہوگی۔ چاہیے ہمیں مال چاہیے نا، اللہ کی راہ دیو۔ آج جھولی لگے گی، ہر جمعے کو لگتی جھولی، آپ سے گزارش ہے جھولی میں ضروری حصہ ڈالیں۔ زکوٰۃ وغیرہ دینے تو بتا کے دیں، بغیر بتائے زکوٰۃ نہ دیجیے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہونی، میں بتا دوں کیونکہ یہ نفلی صدقات لے رہے ہیں آپ سے، زکوٰۃ ادا نہیں ہونی۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں، ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں۔ امیر علیہ سنت کی زندگی کا نچوڑ ہے مدنی مذاکرہ، ضرور دیکھا کریں۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے، بلند آواز سے جواب دیجیے گا۔ اذان